وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن جو ہے یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 121 سے لے کر 129 تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا بیان فرمودہ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ابراہیم فی ذات ہی ایک امت تھا جو ہمیشہ اللہ کا فرما بردار اس کی طرف جھکا رہنے والا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اس اللہ نے اسے چن لیا اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کی صفات کا ذکر بیان کیا ہے۔ جس بات کا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور بار بار جس بات کو دہرایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت گہری محبت کرنے والے تھے، اس کے فرما بردار تھے، اور ہمیشہ آپ کا جھکاؤ خدا تعالیٰ کی طرف ہی رہتا تھا، اور یہ کہ آپ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ایک نشان بن گئے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور یہ خدا تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے تو
تو یقینی طور پر وہ گواہی سچی گواہی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ریب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق بیان فرما رہا ہے، اور یہ تعلق بیان فرما کر اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس وحدانیت کے پیغام کو، ان صفات کو دنیا میں جو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیار میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے، اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنا بچہ۔ ذات دیکھ لیں اللہ کی محبت میں کیسی کھوئی ہوئی تھی کہ جب دشمنوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو آگ میں جلا دیں گے، تو آپ نے کہا ہاں، اگر تم خدا کی وحدانیت کی خاطر مجھے آگ میں جلانا چاہتے ہو تو بے شک آگ میں پھینک دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا موجب بن جا۔ اے دنیا کی آگ، تو اس ابراہیم کو کیا جلا سکتی ہے؟ یہ تو پہلے ہی میری محبت میں جل کر راکھ ہو چکا ہے، اب تو اس پر اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ میری ذات میں امر ہو چکا ہے اور میری وحدانیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ گویا آپ کی یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ آپ وہ وجود ہیں جو اپنی ذات میں بھی ایک امت ہیں، اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلانے کی وجہ سے آپ امتوں کے باپ بھی بنا دیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے آگے سب سے زیادہ اثر کوئی قبول کرنے والا وجود ہوتا ہے گھر میں تو بیوی ہوتی ہے۔ دیکھ لیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین تھا، کیسا کامل ایمان تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے خبر پا کر آپ کو وادی بے آب و گیا میں، ایک ویران وادی میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو آپ بار بار سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو آخر کار ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس خدا کی وجہ سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ پھر اللہ میاں ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیسی کامل خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کہ وہ بھی خدا کی وحدانیت پر کامل نشان بن گئی، اور پھر آگے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بچے ہی ہیں ابھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے خدا کا یہ پیغام ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ اس بیٹے کا ایمان دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ پھر آپ وہ کریں، اور اپنی گردن آگے رکھ دیتا ہے، چھری کے سامنے رکھ دیتا ہے، تب خدا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ ابراہیم کہ تم نے اور تمہارے بیٹے نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس خاندان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوتی ہے، بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نبی عطا فرما ہماری امت میں سے، ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے، جو اس وحدانیت کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے اس ذکر میں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ صدیاں گزر گئیں، صدیوں کے بعد مکہ کی وادی میں ہمارے آقا و مولا اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اسی دعا کے نتیجے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے وحدانیت کے نور کو ساری دنیا میں پھیلانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن وحدانیت کے پیغام کو لے کر نکلنا اتنا آسان کام دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ بین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ابتلاؤں کی وہی آگے جلائی گئیں، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر بڑے سے بڑے ابتلا آپ پر آئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیشہ قائم رہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہے اور دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرتے رہے۔ جنگ احد میں جب کہ
مسلمانوں کی بڑی تعداد، صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی، اور کفار نعرے لگا رہے تھے اولو حبل اولو حبل کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو انہیں کہ اللہ اعلی وجل، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی عظیم و شان والا ہے، وہی عظمت والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کو دنیا میں قائم کیا اور ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ آپ کے ذریعے سے اب ساری دنیا کو عطا کی جا رہی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے بھی اعلان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہی مقاصد کو جس کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جس کو ساری دنیا کے لیے ہمارے آقا و مولا استقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھڑے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں اس دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ آج اس دور میں خدا تعالیٰ نے وحدانیت کے قیام کے لیے مجھے ابراہیم علیہ السلام کا مثیل بنا کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کھڑا کر دیا ہے۔ میں اور میری جماعت کا بھی یہ کام ہے کہ ہم مل کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کریں گے۔ آپ کے خلاف بھی دیکھ لیں، جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا ہندو، کیا آریہ، گویا کہ سارے دنیا کے ادیان یک لخت حملہ کر کے آپ پر ہمراور ہو جاتے ہیں اور آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرماتا ہے، آپ کو عزت عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ تھا پہلے ابراہیم کے ساتھ بھی، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور اس وسیلہ ابراہیم کے ساتھ بھی۔ اسی لیے بڑی شان کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ اگر تیرا بھی کچھ دیں ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جو آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملامت مقدر کر دی۔ اور دیکھ لیں جماعت کے موجودہ حالات بھی بین ہی وہی نقشہ اگر پوری دنیا میں کسی جماعت پر فٹ آ رہا ہے تو صرف جماعت احمدیہ ہے، اور یہی جماعت احمدیہ کی صداقت کا بھی نشان ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مخالفتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مخالفتیں۔ آج کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے جرم میں جیلوں میں ڈالا گیا، جو بھیڑ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں شہید کر دیا گیا، جس کی مسجدیں نہیں کہلائی گئیں، مسجد کہنے پر قدغنیں لگا دی گئیں، تبلیغ پر قدغنیں لگا دی گئیں، اور قرآن کریم پڑھنے پر سزائیں تجویز کر دی گئیں، وہ صرف احمدی ہے۔ تو یہ نقشے کا فٹ آ جانا یہ بتاتا ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنت ابراہیمی کے قدم پر قدم مار کر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وحدانیت کی جو شکل دنیا سے، شرک کی جو شکلیں مٹانے کے لیے اور وحدانیت کی شکل و صورت کو قائم کرنے کے لیے جو محنت جماعت احمدیہ کو سپرد کی گئی ہے، یہی وہ محنت ہے جو حقیقی محنت ہے۔ اس لیے اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو بھی نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرو، اور اس سبق کو یاد رکھو کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ریگستانوں میں مرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح پاؤں کے نیچے سے چشمے ان کے لیے جاری نہیں ہوتے، صرف اس کے لیے چشمے جاری ہوتے ہیں جو خدا والا بن جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ جنگلوں میں فوت ہو جاتے ہیں بھوکے پیاسے، حضرت کرشن علیہ السلام کی طرح کوئی گائے نہیں آتی دودھ پلانے کے لیے، صرف اس کے لیے آتی ہے جو خدا والا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، ان کو کوئی مچھلی بچانے کے لیے نہیں آتی جیسے یونس علیہ السلام کے لیے آئی، اور ہزاروں لوگ بیماریوں سے فوت ہو جاتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ان کو شفا نہیں عطا کی جاتی۔ فرمایا اللہ والے بن جاؤ تو یقیناً پھر خدا تعالیٰ تمہارے لیے اپنی ذات میں جب خدا کی وحدانیت کا علم بلند کرو گے تو ایسے ہی نشان دکھائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں انہی مخالفتوں کی آگوں سے بچنے کے لیے نصیحت فرمایا آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ جس قسم کی بھی آگ ہو، ہمارے لیے بچت کی ایک ہی راہ ہے کہ
کہ ہم خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے وجود میں قائم کریں، ہر قسم کے شرک کو مٹا دیں، جیسے کہ ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ اس کے تصرف سے، نہ اس کے خلق سے، اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا، اور بے شمار حسن والا، احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ دنیا و آخرت کی حسنات حاصل کرنے کا طریق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیا۔ کیا فرمایا؟ نسخہ دے دیا ہمیں کہ نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ یہ نسخہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی حسنات بھی ملتی ہیں اور آخرت کی حسنات بھی ملتی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ وعدہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھلاتا ہے اور آخرت میں بھی پورا کر کے دکھلاتا ہے۔ بس اگر ہمیں کوئی دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، یا ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یا قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اپنے دل سے اس کے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے مسائل کو حل کر دیا کرتا ہے۔ تو کامیابی کی کنجی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرما دی۔ اس سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ طریقہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ فرمایا مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، وہی جنت وہی دارالامان ہے، بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے، یہ کیا احسان ہے تیرے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً سب تم لوگوں پر آزمائش بنایا گیا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا، اور تیرا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا ضرور فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سبت کی ناقدری کی یہودیوں نے، جس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اس قدر اس پر پختہ ہو گئے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچانک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بعد سبت کا ذکر کر کے اصل میں یہودیوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہو، ان کی تو صفت یہ تھی کہ وہ فرما بردار تھے، اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ پر جب میں نے تمہیں سبت کا حکم دیا اور تم نے اس کی پیروی نہیں کی تو تمہیں سزا دی گئی۔ اب یاد رکھو کہ میں نے ہی تمہارے اندر اس عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب اس کو ماننا تمہارا فرض ہے۔ اب یہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے اس تعلیم پر عمل کرنا تمہارا فرض بنتا ہے، اور اگر تم تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھو پھر خدا تعالیٰ کی سزاؤں کے مورد بنو گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت میں فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہودیوں کا رنگ اختیار کر جائے گی، کیونکہ مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے سے انکار کرے گی اور ان سے مشابہت اختیار کر جائے گی، اپنی روایات اپنی باتوں پر عمل کرے گی، لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں، خدا جو باتیں کرے گا اور آنے والے مسیح موعود جو بات کرے گا اس پر عمل نہیں کرے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دور کے مسیل یہود کو بھی توجہ دلائی ہے کہ تمہاری نجات اللہ تعالیٰ کے کہے کو ماننے میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمہاری نجات اس وجود سے وابستہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ اور نجات حاصل کرو تو اس کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ پہلے یہودیوں کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ پہلے سبت کا انکار کیا، اس کے بعد جب میں نے قرآن نازل کیا اس کا انکار کیا، تو ان پر سزاؤں پر سزائیں نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر تم نے بھی اپنے طریق تبدیل نہ کیے تو پھر یاد رکھو کہ جو سلوک پہلی امتوں کے ساتھ ہوا، تم میں سے بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو میرے پیارے کی انکار کریں گے اور اس کی تعلیم کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب ہی ہے، تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں مخاطب تو ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن جہاں بھی آپ مخاطب ہوں تو اس سے مراد آپ کی امت بھی ہے، آپ سے پیار کرنے والے بھی ہیں، آپ کے عاشق بھی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کرنے کا ایک رنگ سکھایا ہے۔ اصل میں تو رنگ تبلیغ کرنے والوں کے لیے وہ ہے جو تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت، اپنے عمل کے ذریعے سے عطا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے دیوانہ وار کام کیا کرتے تھے۔ نہ دن کی کچھ خبر ہے، نہ رات کی کچھ خبر ہے، نہ اپنوں کی کچھ خبر ہے، نہ غیروں کی کچھ خبر ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی چیز موزن تھی اور جوش مارتی تھی تو وہ صرف ایک ہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو دنیا میں پھیلا دوں۔ اس کی طرف آپ اپنے پیاروں کو بھی دعوت دیتے اور غیروں کو بھی دعوت دیتے رہے، اور جو وجود آپ کے ساتھ چمٹ گئے انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توفیق دی کہ وہ تبلیغ کے کام کو لے کر کھڑے ہوئے، اور انہیں خدا تعالیٰ نے بے شمار رحمتوں، برکتوں، فضلوں، عزتوں سے نوازا۔ دیکھ لیں صحابہ جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو کیسی مشکلات ان پر آتی تھیں، لیکن آیت میں سمجھا دیا کہ آپ لوگوں نے کس طرح تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ ابن نصیر اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خطبہ 8 ستمبر 2017 میں اسی آیت کی تشریح ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جس کا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی یہی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسے سمجھیں اور اس کے مطابق ہر سیکٹری تبلیغ عمل کرے، ہر عہدہ دار عمل کرے، داعیان خصوصی عمل کریں۔ داعیان خصوصی کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم باقی افراد جماعت کی نسبت زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دیں گے۔ فرمایا، حکمت کے معنی ایک معنی علم کے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے۔ جو بنیادی علم ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس میں بنیاد قرآن کریم ہے، پھر حدیث ہے، پھر تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، اور آج ہمارے پیارے امام کے خطبات جمعہ ہیں جو علم کا منبع ہیں۔ ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے چمٹ جائے۔ فرمایا، پھر حکمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ پختہ اور پکی بات ہو، یعنی ایسی دلیل ہو جو مضبوط ہو۔ بہت زیادہ دلیلیں اگر نہ بھی یاد ہوں تو مسائل میں ایک دلیل ایسی یاد کر لینی چاہیے کہ جس پر ہونے والے اعتراضات بھی انسان یاد کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی کو قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ فرمایا، اسی طرح حکمت کے معنی علم اور نرمی کے بھی ہیں، پس تبلیغ میں نرمی اور عقل سے کام لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نرمی سے، پیار سے، محبت سے جو بات کی جائے وہ دل میں اترتی ہے۔ فرمایا، حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہیں، پس اس کی روح سے بحث کرنے اور دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے دلائل، اس کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہالت سے روکنا، پس ایسے طریق سے بات کرنی چاہیے جو دوسروں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے،
اور اس کی جہالت کو دور کرنے والی ہو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حق کے مطابق اور موافق بات کرنی چاہیے، ہمیشہ سچی اور واقعات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ پھر ایسے طریق سے فرمایا، ایک دلیل سے مخالف میں غصہ پیدا ہونے اور اس کے چڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر بجائے تبلیغ گفتگو کے لڑائی جھگڑے اور فاصلے بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر ایسے دلیل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا پس اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کا مطلب بزدلی نہیں ہے یا اپنے قریب لانے کے لیے غلط بات کی تصدیق کرنا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے نمونہ بنو، پھر اسلام کی تبلیغ کرو اور اس کے کمالات دنیا میں پھیلاؤ۔ بس تبلیغ کے لیے بھی اپنی حالتوں میں پہلے پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سچے مسلمان کا نمونہ جب انسان بن جائے تو پھر سوال ہی نہیں کہ لوگوں کی توجہ پیدا نہ ہو، وہ نمونہ دیکھ کر ہی لوگ توجہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طرح باقاعدہ تبلیغ سے پہلے تبلیغ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جو تبلیغ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں برکت دیتا ہے، اس کے کام میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عزت میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت دیتا ہے۔ جب ایک شخص انسان اپنے گھر سے تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اس کے لوٹ کر گھر کی دہلیز میں قدم رکھنے تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے بلند درجات کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک انسان جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے پاؤں پر جو دھول پڑتی ہے، فرمایا قیامت والے دن یہ دھول اس کے لیے خدا تعالیٰ کے ذو شفاعت کا موجب ہوگی اور اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ صحت کا بیان ہے، حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ موت کے منہ تک پہنچ گئے۔ آپ کو ہوش آئی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما تو میں ساری زندگی تیرے لیے وقف کرتا ہوں، تیرے دین کی تبلیغ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت عطا کی کہ دوسرے دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ رزق میں برکت، حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز پگڑی والے کہتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ کشمیر میں تبلیغ کے لیے جاؤ۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، چلتے چلے گئے، ہم دنوں کا سفر تھا، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، میرا ساتھی نڈال ہو کر تقریباً بے ہوش ہو کر سو گیا۔ میں خدا کے حضور کھڑا ہوا، میں نے نفل نماز پڑھنی شروع کی، دعائیں کرنی شروع کیں، تو ابھی نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ میرے ناک میں بڑی پیاری خوشبو آئی۔ میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک ہندو بوڑھی خاتون گھر تازہ بتازہ روٹیاں اور ساگ لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ بی بی آپ کہاں سے آئی ہو؟ تو کہنے لگی وہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر درختوں کے اندر میرا گھر ہے، میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ میں نے دیکھا دو مسافر ہیں، ایک سو گیا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، یعنی بھگوان نے کہا مجھے یہ نیک بندہ ہے، جا بھی اس کے پاس اس کی خدمت کر، یہ تیرے بچوں کو دعا کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے رزق کے سامان پیدا کر دیے۔ بس آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے سامان بڑھائے، صحت میں بڑھائے، ہماری دعائیں قبول کرے، تو ہمیں تبلیغ کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو عاشق صادق ہیں، جو خلیفہ وقت کی زبان مبارک کی لبیک کہنے والے ہیں، آج کل کے اس کرونا کی وبا کے دوران بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تبلیغ کا ایک انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننا ہے تو پھر دعوت اللہ ہر ایک پر ضرور فرض ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ساتھی شمار ہوں گے جو خدا کی راہ میں کھیتی اگائیں گے اور پھر اس کی پرورش خود کریں گے یہاں تک کہ وہ کھیتی توانا ہو جائے۔ لہٰذا ہر احمدی جو کسی جگہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے اس کا کلام اللہ میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے اگر خدا کی بیان کردہ تعریف کی روح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے ہیں تو آپ لازماً خدا کی راہ میں آپ کو لازماً خدا کی راہ میں کھیتی اگانی ہوگی، نئے نئے روحانی وجود پیدا کرنے ہوں گے۔ قرآن کریم کی اگلی آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔
اور تو صبر کر اور تیرا صبر اللہ کے سوا اور کسی کی خاطر نہیں، اور تو ان پر غم نہ کر اور تو اس سے تنگی میں نہ پڑ جو وہ مکر کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی کیفیات کا ذکر فرما دیا۔ تو یہ سارے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تقوی میں اور احسان میں بڑھنے کی تعلیم ہمیں اس صورت کے آخر میں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ بڑی ہی پیاری تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور آپ کی یہ اقتباس پڑھ کر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے، بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے، جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خدا کو مانے اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ مگر یہ باتیں نرا زبانی جمع خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ دیکھو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، انی احافظ کل من فی الدار، مگر دیکھو ان میں غافل عورتیں بھی ہیں، مختلف طبائع اور حالات کے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کے مضامین کو یاد رکھنے والے ہوں، ان پر خود بھی غور کرنے والے ہوں، اور پھر ان مضامین کو عملی طور پر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ورتل